हम इस्माइल फारूक साहब खान साहब नेशनल सेक्रेटरी तबलीग, मैं उनको दावत करता हूँ उनका स्पीच रखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुअज़्ज़ज़ सदर मजलिस और सामीईन कराम, खाकसार को आज तबलीग के जदीद ज़राए के मौजू पर कुछ गुज़ारिशात पेश करने का मौका मिला है। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। तबलीग के ज़रिया इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाते चले जाना हर मुसलमान का बुनियादी फ़र्ज़ है। इस लिहाज से इस्लाम हर मुसलमान से ये तवक्को रखता है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक हर लम्हा इस्लाम की तबलीग के जिहाद में भरपूर हिस्सा लेता रहे। इस अज़ीम शान ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि तबलीग के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल की जाए और फिर अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ और समझ से अपनी सब ताकतों को बुरूए कार लाते हुए कामयाबी के साथ इस ज़िम्मेदारी को अता किया जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अन-नहल आयत 125 में फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तर्जुमा, अपने रब के रास्ता की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ दावत दे और उनसे ऐसी दलील के साथ बहस कर जो बेहतरीन हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हादिये इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताकीदी हुक्म दिया कि लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत के ज़रिया अपने रब की तरफ बुला। इस कुरानी हिदायत में नहायत जामे अल्फाज में तबलीग के बुनियादी तरीक़ बताए गए और इन अमूर की तरफ नसीहत की गई जिनको तबलीग के दौरान हमेशा मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। तबलीग के जदीद ज़राए पर बात करने से पहले अगर हम चश्मे तसव्वुर में आलम इस्लाम में इस्तेमाल होने वाले तबलीगी ज़राए पर बात करें तो हम देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयात नाजिल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन सूरत अश-शुरा आयत 215, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को होशियार और बेदार कर। फिर अल्लाह ताला सूरत अल-हिजर आयत 93 में फरमाता है, फ़स्दा बिमा तुअमरू, यानी ए रसूल जो हुक्म तुझे दिया गया है वो खोल खोल कर लोगों को सुना दे। जब ये अहकाम नाजिल हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मिलने जुलने वालों और करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और फिर जिस तरह इकामे इहलाई नाजिल होते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर जाकर खुलकर बुलंद आवाज़ से हर कबीला और पैगाम हक दिया। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जो कोहे सफ़ा है वो कुरैश के कबीलों में इसलिए मशहूर था कि जब भी कोई अहम पैगाम देना होता था तो कुरैश के सरदार और लोग कोहे सफ़ा पे चढ़कर उस पैगाम की मुनादी करते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़माने में वो जो तरीक़ा पैगाम देने का था उसको इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए तमाम सरदारों तक और तमाम आम आवाम तक इस पैगाम को पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत व तबलीग के लिए ज़ुबान व बयान के वो सारे ज़राए इस्तेमाल करना जो उस वक्त राइज थे, इस ज़माना के ताकतवर तरीन और वसीउल असर ज़राए अबलाग से इस्तेफ़ादा करने की बेहतरीन मिसालें हैं। इसलिए अपने अहद के
ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا صرف مصلحت کا تقاضا نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی بھی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ میں اپنے دین کی اشاعت کے تیز ترین ذرائع کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے سورۃ المرسلات 2-12 میں فرماتا ہے، ترجمہ قسم ہے پہ بھیجے جانے والیوں کی، پھر بہت تیز رفتار ہو جانے والیوں کی، پیغام کو اچھی طرح نشر کرنے والیوں کی، پھر واضح فرق کرنے والیوں کی، پھر انتباہ کرتے ہوئے صحیفے پھینکنے والیوں کی، حجت یا تنبیہ کے طور پر، یقیناً جس سے تم ڈرائے جا رہے ہو لازماً ہو کر رہنے والا ہے۔ بس جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب آسمان میں طرح طرح کے سوراخ کر دیے جائیں گے اور جب پہاڑ اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ جمعہ 15 اکتوبر 2010 میں فرمایا کہ ان آیات میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے اسلام کے پھیلنے کی خبر ہے جو اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ان پیش گوئیوں کو روز روشن کی طرح واضح کر گئیں، وہاں ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے زمانہ کی آمد کی پیش گوئی بھی ہے، جب صحابہ والا تقویٰ مفقود ہونے کے بعد اسلام کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام مبعوث ہو کر پھر اسلام کی نشست ثانی کا آغاز کر کے اسلام کو اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا کام سارے انجام دے کر اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور آپ علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کی ترقی ان آیات میں بیان کردہ پیش گوئیوں سے مضمر ہے، جو ہم اس زمانہ میں پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ پوری ہوتی ضرور دیکھیں گے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان کے پیغام کو پہنچانے کے وسائل اور ذرائع بھی کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب تقدیر خداوندی اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان وسائل اور ذرائع میں بھی اضافہ اور تیزی فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو یہ وعدہ فرمایا کہ یہ باتیں جو اب پوری کی جا رہی ہیں اور بعض ان میں سے بعد میں پوری ہوں گی، اور ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع کو اس زمانہ کے مطابق مہیا فرما دیا اور فرماتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے احیاء نو کے لیے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور سورۃ تکویر کی آیت 11 میں پیش گوئی بھی فرما دی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں تبلیغ کا ذریعہ قلم تھا، جس میں کتابوں کی اشاعت، اشتہارات اور گفتگو وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پرزور علم الکلام اور زبردست خدائی نشانات اور روحانی تعلیمات و تلقین کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آخرین کی جماعت قائم کی، اور آپ کی اس جماعت نے خدا کے فضل سے اپنی غیر معمولی جد و جہد اور اپنی پرامن تبلیغ اور اپنے وسیع لٹریچر کے ذریعہ دنیا میں اسلامی تعلیم کو عالمگیر سطح پر عظیم الشان نظام قائم کر کے دکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 80 کے قریب کتب لکھیں جو کہ تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے انقلاب انگیز قلمی جہاد کا آغاز فرمایا تو آپ کے پاس بجز قلم کے کچھ نہ تھا، ہاں یہ وعدہ آپ کے پاس تھا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اور آپ کو اس پر بڑا بھروسہ تھا۔ آپ اسی کے سہارے اپنے وقت کے موقع اخبارات میں اسلام اور دیگر ادیان پر تقابلی مضامین لکھنے کا آغاز فرمایا۔ اس میں آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا تھا، آپ نے اپنے وقت میں تبلیغ کے وہ تمام ذرائع استعمال کیے جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق اور نئی ایجادات کے مطابق تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ قبل جو چھاپا خانوں کا یا جسے اخبار خانوں کا نظام کہا جاتا ہے، وہ اس کی ایجاد ہوئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قلمی جہاد کے لیے جب بھیجا تو آپ نے کتابیں لکھیں اور وہ کتابیں نشر ہوئیں۔ آپ نے اشتہارات لکھے اور اشتہارات کو مختلف اخباروں اور رسائل میں نشر کیا۔ پھر آپ نے تحفہ کیسریہ لکھی جو یو کے کی ملکہ تھی، اس کے بھیجی۔ پھر تبلیغ کے وہ تمام ذرائع آپ نے استعمال کیے جن کی ضرورت تھی۔ پھر جو مذہبی کانفرنس تھیں ان میں بھی آپ نے جو ہے وہ مضامین لکھے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اسلامی اصول کی فلاسفی،
حضور نے یہ ایک مضمون لکھا جو کہ ایک بڑی کانفرنس میں پڑھا گیا، اور مضمون اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ اور پیشگوئی کے مطابق بالا رہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو تبلیغ کے نئے ذرائع نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے مہیا تھے، ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ آج خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کو نشر کر کے اور اسلام کے مخالفین کے جواب دینے کے پہلے سے بڑھ کر ذرائع مہیا فرما دیے ہیں جو تیز تر ہیں۔ کتابیں پہنچنے میں پہلے تو وقت لگتا تھا، اب تو یہاں پیغام نشر ہوا اور وہاں پہنچ گیا، یہاں کتاب پرنٹ ہوئی اور دوسرے اینڈ سے نکل آئی۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب، قرآن کریم اور دوسرا اسلامی لٹریچر انٹرنیٹ کے ذریعہ، ٹی وی کے ذریعہ نشر ہونے کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ جو تیزی میڈیا میں آج کل ہے، اس کا آج سے چند دہائیاں پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 7 جنوری 1938 کو لاؤڈ سپیکر کے ایجاد نے تہلکہ مچا دیا، جس پر آپ نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے چھوٹی سی بستی، جس کا چند سال پہلے کوئی نام بھی نہیں تھا، اپنے معمور کو مابوس فرما کر اپنے وعدوں کے مطابق اس کو ہر قسم کی سہولتوں سے متمتع فرمایا۔ آج اس آلہ یعنی لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اگر اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھایا جائے تو ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمیوں تک بسہولت آواز پہنچائی جا سکتی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمن کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ، اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے وہ درس سن رہے ہوں۔ یہ نظارہ کیا ہی شاندار نظارہ ہوگا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کشفی رنگ میں آنے والے اس زمانے کی خبر دی جس میں وائرلیس سسٹم کی ایجاد تھی۔ ہم سب اس جنریشن میں ہیں جس نے دیکھا ہے کہ میڈیا نے کس طرح ترقی کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے لاؤڈ سپیکر آیا، پھر اس کے بعد کیسٹوں کا نظام آیا، پھر اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ وائر کے تھرو تھی۔ پہلے ٹیلی فون آیا جو وائر کے تھرو تھا، پھر وائرلیس ہوا، پھر ٹیلی فون کے اندر ایسے سسٹم تھے جو وائر کے ساتھ آپ ہیڈ فون کانوں سے کنیکٹ کرتے تھے۔ میں خدا تعالیٰ نے اپنے مسلم موعود کو پہلے دکھا دیا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ وائرلیس کے تھرو خدا کا خلیفہ ایک جگہ بیٹھا درس دے گا اور اللہ کے فضل سے وہ تبلیغ اور وہ اشاعت کا کام پوری دنیا میں سنے گی۔ تو یہ بھی خدا تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی بھی اس رنگ میں پوری ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم موعود نے جو ایک اور بہت بڑا کارنامہ آپ کے دور میں ہوا، وہ انڈیا سے باہر یا سب کانٹیننٹ سے باہر اسلام کے تبلیغی مراکز اور مساجد کا قیام تھا۔ اس سے پہلے مساجد کی انڈیا اور پاکستان کے باہر کوئی باقاعدہ مشن نہیں تھا، تو اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا۔ اس کے علاوہ کتب، تفاسیر اور سفر جو حضور نے کیے اور جو درس دیے وہ سارے اس کے علاوہ ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم میں سے ہر ایک اس بات کا گواہ ہے کہ اس خوشی اور مستقبل کی خبر کا وہ تصور جو آپ رضی اللہ عنہ نے 1938 میں پیش کیا تھا، آج ہم اس تصور کو خدا تعالیٰ کے فضل سے منوان پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے دور خلافت میں تبلیغ کے ذرائع پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی اشاعت پر بہت کام ہوا، اور حضور رحمہ اللہ نے یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں قرآن مجید کے نسخے رکھوانے کی ایک مہم جاری فرمائی، جس کے نتیجہ میں درجنوں ممالک کے ہوٹلوں، لائبریریوں میں قرآن پاک کے ہزارہا نسخے رکھوائے گئے، جو اس وقت کی جدید سوچ اور ذرائع کے بغیر ناممکن تھا، اور یہ سلسلہ برابر جاری اور ترقی پذیر ہے۔ اسلام کا مقصد تو ساری دنیا کے دلوں کو محبت، پیار، نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ فتح کرنا ہے۔ جماعت احمدیہ کا موٹو لو فار آل، ہیٹڈ فار نن ہے، جو تبلیغی نشستوں کی جان ہے اور ہماری جماعت کی پہچان ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی طرف سے جماعت کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، اور نہ صرف جماعت کے بچے بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد تک سوشل میڈیا کے ذریعے محبت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹ سے آغاز ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے MTA کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، کے مطابق اسلام اور احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے، الحمدللہ۔
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے دور میں ایک بات بیان کرنا ضروری ہے کہ جب آپ نے سوال و جواب کے سلسلے شروع کیے تو پاکستان سے بڑے بڑے شہروں سے بسیں بھر بھر کر ربوہ آتی اور جب بھی آپ کسی اور جماعت میں پشاور یا کہیں تشریف لے کے جاتے تو لوگ بہت شوق سے آپ کی سوال و جواب سننے آتے تھے، اور اللہ کے فضل سے سندھ اور جو سرحد کا علاقہ ہے ان میں بہت بیعتیں ہونا شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے جماعت کے خلاف ایک مخالفت کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے، خلافت احمدیہ اپنے وقت کے مطابق ان سب کو آسن رنگ میں بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو خدا تعالیٰ اور اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معزز مہمانوں، 20ویں صدی کے نصف آخر کو اگر سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باب میں انقلاب کا دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی کو ایسے نئے آلات و وسائل ایجاد کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی جن کا کچھ سالوں پہلے تک تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یوں تو انقلابی ترقی کے دور میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہر قسم کے چھوٹے بڑے آلات ظہور پذیر ہوئے، لیکن ذرائع ابلاغ، مواصلاتی نظام، آپس کے روابط اور پیغام رسانی کے عمل و تبادلے کے شعبے میں بلا شبہ حیرت انگیز ایجادات ہوئی ہیں جنہوں نے انسانی سماج اور تہذیب و تمدن پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جیسے انٹرنیٹ، سیٹلائٹ ٹی وی، سوشل میڈیا ایپس، موبائل ایپس، پیغام رسانی کی ایپس، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ۔ ان ایجادات کے ذریعہ معلومات اور خیالات کی تخلیق اور اشاعت کا تبادلہ نہ صرف آسان بلکہ بہت تیز رفتار ہو گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ خلافت خامسہ اور سوشل میڈیا کا زمانہ قریب ایک ہی ساتھ شروع ہوا ہے۔ 2003 سے پہلے انٹرنیٹ تو تقریباً عام ہو چکا تھا، مگر یوں بیک جنبش انگشت ایک بات کا دنیا بھر میں مشتہر ہو جانا دور خلافت خامسہ کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوا۔ ان جدید سہولیات کو اشاعت اسلام کے لیے بروئے کار لانے کے لیے خلافت خامسہ کے بابرکت عہد میں جو کام ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خلیفۃ المسیح کی کہی ہر بات سوشل میڈیا کے ذریعہ دنیا بھر میں پھیل جانا تبلیغ اسلام کے لیے ایک نہایت اہم پیش رفت ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ نے اگرچہ ثقافتوں پر گہرا اثر ڈالا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا عصر حاضر کی وہ عظیم قوت ہے جس سے زندگی کا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہے۔ سیاست، معاشرت، مذہب، تعلیم، کاروبار سمیت یہ روزمرہ کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کو مغربی تہذیب کے فروغ کے آلات اور شیطانی کھلونے قرار دے کر ان سے فرار اختیار کرنا دراصل اس پورے میدان کو خالی اور نوجوان نسل کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ جب انگریز شروع میں انڈیا آئے تھے تو ہندوؤں نے بڑی تیزی سے ان کی زبان سیکھنی شروع کی، اور مسلمان مولوی اس زمانے میں روکا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ شیطانی کام ہے، تو آپ نئے جو سائنسی علوم ہیں اور انگریزی زبان ہے ان کو نہ حاصل کریں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہندوؤں نے بہت جلدی جو ہے وہ وہاں کے سارے سیاست پہ اور جو ہے ثقافت پہ قبضہ کر لیا، اور مسلمان مولویوں کے کہنے پہ مسلمان بہت پیچھے رہے۔ مگر اس وقت خدا تعالیٰ کے شعر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند حضرت مسلم موعود نے مسلمانوں اور احمدیوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ ان علوم سے دسترس حاصل کریں تاکہ آپ بھی اسلام اور احمدیت کی اعلیٰ رنگ میں جو ہے تبلیغ کر سکیں۔ پھر ہم آج کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں الاسلام.org کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے دنیا کے ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کی پیاس بجھتی ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ کے متعلق، اسلام کے متعلق کسی طرح کا لٹریچر مہیا ہو تو وہ خلافت کی زیر ہدایت اس پہ ہر طرح کا مواد جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرح کا جماعت کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، اور حضور کی جو باتیں ہیں وہ حضور کے ایک پریس سیکرٹری ہیں ان کے تھرو ہر طرف جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں اور بر وقت پہنچتی ہیں۔ میری عابد خان صاحب جو حضور کے پریس سیکرٹری ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور جتنے جدید ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے یا جتنا جدید کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو حضور اس کو بہت شوق سے جو ہے وہ سنتے ہیں، اور پھر اس میں اسلام اور احمدیت کی ترقی کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے ہماری اور تمام MTA اور اشاعت کی ٹیم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔
तो हजूर की ख़ास तवज्जो इस तरफ है कि दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, खुदा ताला ने जो जो वसाइल पैदा किए हैं उनको हम तमाम अहमदी बुरुए कार लाएँ और अपने खुदा ताला के इस इनाम पर शुक्र करते हुए उसको तबलीगी मैदान में इस्तेमाल करें। जदीद मवासलाती निज़ाम और मीडिया की सनत में तरक्की के नतीजा में अफराद जमात की ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, खुदा ताला कोई महदूद ताकतों वाला नहीं है। अगर वो चाहे कि नबी के ज़माना में भी नबी से किए तमाम वादे और फतूहात को इस ज़माना में और इसकी ज़िंदगी में पूरा कर दे तो वो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि बाद में आने वाले भी इन फतूहात और इनामात से हिस्सा लेने वाले बन जाएं। पर इस ज़माना के तेज़ तरीन वसाइल हमें इस तरफ मुतवज्जो करते हैं कि इनका सही इस्तेमाल करें, इन्हें काम में लाएं और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़माना के इमाम के मुअय्यन मददगार बनकर इस मिशन को पूरा करने वाले हों। तेज़ रफ्तार वसाइल इस तरफ तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि हम इस तेज़ रफ्तारी को खुदा ताला का इनाम समझते हैं और इसके दीन की इशाअत के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि वन्नाशिरात नशरन, और पैगाम को अच्छी तरह नशर करने वालों को भी शहादत के तौर पर पेश किया है। तो ये पैगाम वो है जो जिसके लिए खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और वह कामिल और मुकम्मल दीन जो ता क़यामत कायम रहने वाला है, इस दीन के इहयाए नौ के लिए इस ज़माना में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तबलीग में कामयाबी के लिए जहाँ मादी तबलीग के जदीद ज़राए की ज़रूरत है, वह दुआ की अहमियत को भी पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तबलीग में बरकत और तबलीगी काफ़ियों की कामयाबी महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती है, और हकीकत ये भी है कि तबलीग के मौक़े भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही मुहैया होते हैं, और ऐसे मौक़े और हालात अल्लाह ताला मुयस्सर फरमा देता है जिनसे तबलीग इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इस्लामी तालीम के मुताबिक मोमिन का हर काम दुआ से ही शुरू होना चाहिए। हदायत का चश्मा खुदा ताला की ज़ात है और दिलों को फेरने वाला भी वही है। इस लिहाज से भी दुआ के साथ तबलीग का आगाज़ तबलीग के मौसर बनने का यकीनी ज़रिया है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में जाकर तबलीग हक़ करने का इरशाद फरमाया तो आपको जो दुआ सिखाई वो ये थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत ताहा आयत 26-29। ऐ मेरे रब, मेरे सीना मेरे लिए कुशादा कर दे और मेरा मामला मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। तबलीग के मैदान में जदीद ज़राए के इस्तेमाल के साथ साथ हमें तबलीगी गुफ्तगू का आगाज़ सच्ची मोहब्बत के जोश और बनियों इंसान की खैर ख्वाही और हमदर्दी के जज्बात से करना चाहिए। इस सिलसिला में मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। बैतुल मुजीब में हमारे एक बेल्च प्रोफेसर डॉक्टर हैं जिन्होंने पिछले साल बैत की, तो वो जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ और मैं बीमार रहता हूँ और मैं कहीं जो है वो सुकून ढूंढ रहा हूँ, पीस की तलाश में हूँ। तो जब आए तो हमारे मोहतरम मुरब्बी साहब ने उनसे बात की, उनको कुरान मजीद पढ़ने की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई, उनको बताया कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में हिकम है इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। तो उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा, लेके गए, फिर एक हफ़्ते बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि जो आपने बात कही है वो वाकई बहुत सच्ची है। कुरान करीम का जब मैंने मुतालिया किया तो मेरा जो स्ट्रेस था वो दूर होना शुरू हुआ और मेरे अंदर जो है वो एक, जिसे कहते हैं अंदर से एक पीस और अंदर से एक जो है वो रिलैक्स सिचुएशन स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद इसी प्यार और मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद के मुतालिक दरियाफ़्त फरमाया और फिर कुछ अरसा पढ़ने के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियत कबूल की। इसी तरह वो वाक़या जो जलसा जात में और कई दफ़ा बयान हो चुका है, वो एथिस्ट अहमदी जो चाइनीज़ थे और जिनका इंटरप्शन से ताल्लुक़ था, जिनकी वफ़ात हो चुकी है, वो भी एक सुकून की तलाश में थे और वो प्यार और मोहब्बत जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया है, जो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, उस प्यार और मोहब्बत की बात को सुना और वो बात उनको टच की और उसके बाद उन्होंने खुदा ताला की तरफ जो है वो रुजू किया और खुदा ताला को जो है वो पहचानने की कोशिश की। और 90 साल की उम्र में खुदा ताला ने सिर्फ़ वो प्यार और मोहब्बत की तालीम और वो अपनायत जो जमात की तरफ से उनको मिली
उसकी वजह से उनका खुदा ताला की तरफ तवज्जो पैदा हुई और अल्लाह ताला ने उनको भी 90 साल की उम्र में खुदा ताला को पहचानने और हक़ को कबूल करने की तौफीक दी। तो ये दो चंद छोटी मिसालें हैं जो मैं आपको बेल्जियम की तरफ जमात में से पेश कर रहा हूँ। बाकी दुनिया में इसकी बेशुमार मिसालें अल्लाह के फज़ल से मौजूद हैं। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि तबलीग में दुआ के साथ साथ आप जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं उसके लिए आपके दिल में एक सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो हक़ की तलाश में है। वो बंदा जो आपके सामने बैठा है वो किसी परेशानी का जो है वो शिकार है। आपकी सच्ची मोहब्बत उसके दिल को सुकून दे सकती है और ये अमल ऐन कुरानी तालीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक है। काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस, ये महज खुदा ताला का फ़ज़ल और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी तवज्जो और दर्द भरी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने तबलीग के बेशुमार ज़राए अपने फ़ज़ल से मुहैया फ़रमाए हैं। जलसों और इज्तिमात, तकारीर, कुतब व अखबारात और पम्फलेट की इशाअत और तकसीम, ख़त व किताबत और इनफरादी बातचीत वगैरह बेशुमार ज़राए मौजूद हैं और अपनी अपनी जगह सभी मुफीद हैं। मुकामी हालात के लिहाज से फ़ादियत में कमी बेशी होती रहती है, इसलिए हालात को देखकर बेहतरीन तरीक़ का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। तबलीग के सिलसिला में मुल्की अखबारात पर नज़र रखना भी मामूल का हिस्सा होना चाहिए और जहाँ कोई ऐसी बात नज़र आए जिसमें इस्लामी नुक्ता नज़र से लोगों की रहनुमाई की जा सकती हो या अगर इस्लाम के बारे में कोई गलत बात लिखी गई हो तो फ़ौरी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करना तबलीग का एक उम्दा ज़रिया बन जाता है। अलगर्ज़ मुल्की अखबारात से रब्ता और इनमें मज़ामीन की इशाअत तबलीग का एक बहुत मुफीद और उम्दा ज़रिया है। इस सिलसिला में मोहतरम अताउल मुजीब राशिद साहब के साथ जब मजलिस थी तो उन्होंने फरमाया कि जब वो जापान गए तो उन्होंने वहाँ की अखबारात का जो है वो जायज़ा लेना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने वहाँ इस्लाम के मुतालिक आर्टिकल लिखे। उन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट देनी शुरू की कि अगर कोई अरबी पढ़ना चाहता है या कुरान पढ़ना चाहता है तो ये लोकल अखबारात की ये ताकत होती है कि एक बहुत बड़े जो है वो पब्लिक तक वो पहुँचती हैं। तो ये वो चीज़ थी जिससे इस्लाम का पौधा जापान में लगा। तो इसलिए हर मुल्क में अपने लोकल अखबारात का जायज़ा लेना और फिर अगर कोई उसके अंदर कोई आर्टिकल है जिसमें कोई इस्लाम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है जो कि इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है तो उससे रब्ता करें। तो देखा गया है बेल्जियम में भी और पूरी दुनिया में कि आप जब जर्नलिस्ट से बात करते हैं तो वो खुशी से उस बात को सुनता है और फिर आपके पास आता है। इस तरह इस्लाम की तबलीग और सच्ची जो है तालीम फैलाने का एक ज़रिया बन जाता है। तबलीग के लिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत से मौक़े और तकारीब पैदा होती रहती हैं, बड़ी भी और छोटी भी। हमें चाहिए कि हर ऐसे मौका से फ़ौरी तौर पर फ़ायदा उठाया जाए और किसी भी मौके को हाथ से न जाने दिया जाए। नामालूम कौन सी बज़ाहिर मामूली सी बात किसी सही फितरत इंसान की हिदायत का मूजिब बन जाए। बस ये ज़राए जो खुदा ताला ने हमें अता फ़रमाए हैं कि इस्लाम की तबलीग और दिफा में इनको काम में लाओ, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि ये जदीद इजादात इस ज़माना में हमारे लिए मुहैया करके तबलीग के काम में सहूलत पैदा फरमा दी है। कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि मुझे ज़ुबान नहीं आती, हम तबलीग कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बेल्जियम से ही 2-3 वाक़यात आप बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बेल्जियम में नया आया तो मुझे कोई ज़ुबान नहीं आती थी और जब तबलीग की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो मैं पार्क में चला जाता था जमात का पम्फलेट लेके और वहाँ जो लोग बैठे होते थे उनको मैं कहता था कि ये आपकी ज़ुबान में लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ के सुनाए क्या है ताकि मुझे भी पता चले कि क्या है। तो इस तरह वो लोग जमात का पम्फलेट पढ़ के उसी अहमदी को सुनाते थे और ये पैगाम इनडायरेक्टली तौर पे पहुंच जाता था। तो ये वो लोग हैं जिनको ज़ुबान भी नहीं आती थी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मगर उनके दिल में खुदा ताला के मज़हब और खुदा ताला की तबलीग का जज्बा था। फिर इसी तरह हमारी जमात जो है सेंतरूदन की, वहाँ के एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब हम इकट्ठे हुए, हमारी जमात की तादाद थोड़ी सी बड़ी, तो हमने वहाँ के लोगों को जो है वो रब्ता करने के लिए जब कोशिश की तो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे क्योंकि हमारी ज़ुबान कम थी। तो हमने बहरहाल स्टड से बात करके तो स्टड सेंटर के पास स्टेशन के करीब एक ग्राउंड ली उनसे और हम वहाँ वॉलीबॉल खेलते थे। तो हम वहाँ वॉलीबॉल जब खेलते थे तो लोग आके हमें देखते थे और फिर उनकी हमारी तरफ तवज्जो पैदा होती थी कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा ज़रिया बना कि लोग हमारी बात सुनते थे और लोग हमारे साथ बैठते थे और फिर वो शहर जहाँ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था वहाँ 100 150 लोगों की तबलीगी मीटिंग हुई और इस तरह ज़ाती ताल्लुकात पैदा हुए।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو اپنے خاص فضل سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کی ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور احمدیت کی تبلیغ اس زمانہ میں دنیا میں پھیل رہی ہے۔ حضور کی آپ اپنی جو ہے وہ مصروفیات پہ نظر ڈالیں تو کیا پارلیمنٹس میں حضور کے خطاب، ہر ہفتے کا خطبہ جمعہ، پھر پولیٹیکل لیڈرز اور دنیا کے ہر طبقے کے جو ہیں لیڈرز، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ ریلیجیس ہوں، ان کا خطوط اور اسلامی تبلیغ کا پیغام۔ پھر کوئی دوست جو ملاقات کرنے حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور میں نے حضور سے عرض کی، حضور میری عمر جو ہے وہ پینشن کی ہو گئی ہے اور اب میں پینشنر ہو گیا ہوں، تو میں کیا کروں، مجھے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ تو حضور نے کہا آپ ایسے کریں کہ اسپین جا کے اتنے ہزار پمفلٹ ڈال دیں۔ تو دیکھیں خدا تعالیٰ کے خلیفہ کی کتنی توجہ ہے کہ اسلام اور احمدیت کی تبلیغ دنیا کے ہر کونے میں ہو۔ ایک اور دوست جو بیلجیم بھی تشریف لائے، وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہوا اور حضور کو کہا کہ حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے سمجھ لگ رہی۔ حضور نے کہا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی میرے پاس حضور گاڑی ہے۔ حضور نے کہا آپ ایسے کریں کہ پمفلٹ لیں اور یورپ کے ہر دارالحکومت میں جا کر پمفلٹ تقسیم کریں۔ انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر لو فار آل کے اور جماعت کے پوسٹر لگائے اور یو کے سے چلے اور 28 دن کا ٹور کیا، جس میں برسل بھی وہ 2 دن رہے، انٹرپن بھی گئے اور پورے یورپ کے ہر شہر میں جو ہے حضور کی ہدایت کے مطابق گئے اور وہاں اس کے سینٹر میں پمفلٹ بانٹے اور ان کی گاڑی جہاں جہاں جاتی تھی اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کرتی جاتی تھی۔ تو یہ وہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم سوچیں تو ہم میں سے ہر کوئی خدا تعالیٰ کا پیغام اور اسلام اور احمدیت کا سچا پیغام جو ہے پہنچانے والا بن سکتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، مگر اگر ہم دیکھیں تو بک سٹالز ہیں، IM مسلم کمپینز ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ مگر اس کا سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیلجیم میں بھی وہ دوست موجود ہیں جو بے شک ان کو زبان کی قید ہے یا کچھ ہے، مگر جب آپ کے دل میں سچی محبت اور سچا جوش ہے تو خدا تعالیٰ ضرور آپ کے لیے وہ وسائل فراہم کر دیتا ہے کہ آپ اس کو تبلیغ کے نئے سے نئے جو ہے وہ طریقے سے بروئے کار لا سکیں۔ اسی طرح کچھ دوست ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ان کو تبلیغ کا شوق ہے مگر ان کو کہ علم اتنا نہیں ہے کہ جواب دے سکیں۔ انہوں نے وہ جب گاڑی میں جاتے تھے ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے سوال و جواب کئی عرصے سے سن رہے ہیں، اب ماشاءاللہ وہ لوگوں کے خود سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے علم کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں تک اور اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت الفاظ پر اختتام کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام میں افراد جماعت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے سونے والو بیدار ہو جاؤ اور اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ انقلاب عظیم کا وقت آ گیا ہے۔ یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی تمام و کمال دیکھ لو اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کے مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئے دور کی ایجادات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تعلیم، تبلیغ اور تربیتی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں، نیز خلیفۃ المسیح کے سلطان نصیر اور اسلام و احمدیت کے قابل فخر خادم بن کر خدمت کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔